آل عمران قرار پائے گا۔ اس آیت میں ایک نقطہ جو ہے بہت نوٹ کرنے کے قابل وہ یہ ہے کہ استفاء کہتے ہیں اس چیز کو کہ بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کر لینا۔ استفاء اور اجتباء کا فرق جو ہے وہ میں جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس میں سورہ حج کے درس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں۔ یہ دونوں الفاظ وہاں آئے ہیں، استفاء یستفی بھی اور اجتباء یجتبی بھی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے جبرائیل کو چن لیا، انسانوں میں سے محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کا پیغام پہلے حضرت جبرائیل کو عطا ہوا اللہ کی جناب سے، پھر حضرت جبرائیل نے پہنچا دیا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت محمد نے پہنچا دیا انسانوں کو۔ تو یہ ہے سلسلہ رسالت، یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے کہ ایک رسول ملک ہے، ایک رسول بشر ہے۔ اجتباء کہتے ہیں کسی کو منتخب کرنا کسی مقصد کے لیے۔ انگریزی میں یہ فرق آئے گا ٹو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ۔ آپ سلیکشن کرتے ہیں کہ ہاکی کا میچ کھیلنا ہے تو کون ہمارے بہترین کھلاڑی، اب وہ سلیکشن ہو رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا مجھے کوئی شخص پسند ہے، لیکن نہیں، آپ کی پسندیدگی کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ کون شخص زیادہ ماہر ہے، کہ میچ ہمیں کھیلنا ہے اس میں کون شخص جو ہے وہ بہتر گیم جو ہے وہ دکھا سکتا ہے۔ تو سلیکشن کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور چوائس جو ہے وہ کسی کی پرسنل جو ہے اپنی پسند اور ناپسند پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی گلاب کا ایک پودا ہے، اس میں 10 پھول لگے ہوئے، اب کسی کا دست ہنائی آیا اور اس نے ایک پھول کو چن لیا، اب اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیوں چن لیا، اس نے پھول کو پسند کیا، کسی اعتبار سے وہ پھول اس کی نگاہ میں کھم گیا ہے، لہذا اس نے اس کو چن لیا ہے۔ لیکن چناؤ میں اس کا ہونا ضروری ہے کہ پہلے بہت سے لوگ موجود ہوں، بہت سی چیزیں ہوں جن میں سے چنا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے لیے بھی جب استفاء کا لفظ آیا ہے تو اس سے پہلے ایک نسل آدم موجود تھی، وہ نسل کے جو جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جو ہومو سیپینز کہلاتی اسپیشیز، جس میں سے ایک فرد کو چنا ہے اللہ نے اور پسند کر دیا ہے، وہ اسپیشیز بعد میں ختم ہو گئی۔ جیسے ڈینوسارز ختم ہو گئے، تمام کے تمام اتنے بڑے بڑے حیوانات تھے جن کے دیو ہیکل جو ہیں اب بھی وہ پنجرے جو ہیں ان کے ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں دنیا میں۔ ایک وقت میں پوری دنیا میں یہی تھے، انہی کا دورہ تھا پوری دنیا میں، آج ان کا وجود تک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہومو سیپینز جو ہے، یہ جو حیوان انسان تھا پہلے یہ وجود میں آیا ہے، پھر اس حیوان انسان میں سے اللہ نے ایک کو چن لیا، وہ آدم ہے۔ وہ چناؤ اس کا ہوا ہے کہ ان سب میں سے ایک کو چن لیا، پسند کر لیا، اس میں پھر اپنی روح پھونکی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اس کے بعد باقی پوری نسل ہومو سیپینز کی ختم ہو گئی۔ نمبر 2 یہ کہ یہی معاملہ دوبارہ ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 برس کے بعد۔ اب اس وقت جتنی نوع انسانی پھیلی تھی حضرت آدم کی اولاد، ان میں وہ شرک اور بدمعاشی اس درجے پھیل گئی کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور وہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے، لیکن معدود چند لوگ ایمان لائے۔ باقی یہ کہ وہ قوم کا خمیر اس درجے بگڑ چکا تھا، پوری قوم جو ہے اس نے انکار کر دیا، تو پھر پوری نوع انسانی اس وقت ہلاک کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے کشتی میں، اور شاید ان کے کوئی ملازم وغیرہ بھی ہوں گے، لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد پوری نسل انسانی صرف حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس۔ گویا کہ یہ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے آدم وہ تھے، ان سے نسل انسانی چلی، اس کے بعد ساری نسل انسانی ختم ہو گئی، صرف نوح کے 3 بیٹے، نوح اور حضرت نوح کے 3 بیٹے رہ گئے۔ اور پھر اثر نو جو یہ بساط بچھی ہے دنیا میں نوع انسانی کی، یہ در حقیقت حضرت نوح کی نسل ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے صرف نوح کی اولاد ہی کو باقی رکھا، باقی اگر کچھ اور لوگ تھے بھی ان کے ساتھ کشتی میں اہل ایمان تو ان کی نسل نہیں چلی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنا ارادہ ہے، اپنی مشیت ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا آدم کو بھی، نوح کو بھی، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے ہی کی نسل سے ہے۔ آدم کی نسل سے نوح ہے، نوح کی نسل سے ابراہیم ہے، ابراہیم کی نسل سے عمران ہے۔ پہلا عمران یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون کا باپ اگر تھا تو وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے تھا۔ دوسرا عمران جو ہے تو وہ بھی ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لہذا یہ سب ایک نسل چلی آ رہی ہے۔ بعضھا من بعض
واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اب یہ جو عمران کی بیوی تھی، اب یہ عمران ظاہر بات ہے کہ حضرت مریم کے والد ان کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اعلیٰ عمران سے مراد جو ہے یہاں پر وہ عمران ہے، حضرت موسیٰ کے والد عمران نہیں ہے، اگرچہ آراء دونوں موجود ہیں مفسرین کے ہاں اور دونوں کا امکان موجود ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب کہ کہا تھا عمران کی بیوی نے، حنہ ان کا نام تھا، حضرت حنہ، اور بہت نیک خاتون، خدا رسیدہ، بہت پارسا، بہت نیک، انہوں نے یہ ایک دعا کی، وہ حاملہ تھی، کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میں تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں، نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جو ان کا جو ہیکل تھا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عمارت تعمیر کی تھی، پھر ایک دفعہ گر کر دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی حضرت مسیح اور حضرت مریم کے زمانے میں، تو یہ سیکنڈ ٹیمپل تھا، تو اس کی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے، ان کا کام ہی یہ تھا، نہ وہ شادی وادی کرتے تھے نہ کچھ اور، ان کا کام یہی تھا کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ معبد ہیکل جو ہے اس کی خدمت کریں، اس کی صفائی ہے، اس کو ہر طریقے سے اس کی حفاظت ہے، اسی کے اندر لگے رہیں۔ تو انہوں نے بھی گویا کہ اللہ کی جناب میں اپنا یہ ہدیہ پیش کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، محرر کا مطلب یہ آزاد کیا ہوا، یعنی اس پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی۔ والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی، ہماری خدمت کرے گی، نہیں، میں اس کو آزاد کرتی ہوں کہ میں اپنا کوئی حق یا ہمارا کوئی اور والدین کا کوئی حق اس پر نہیں ہوگا، وہ ہمتاً ہمہ وقت وقف ہو جائے گا تیرے اس ہیکل اور تیری اس عبادت گاہ جو ہے اس کی خدمت کے لیے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنا، قالت رب انی وضعتها انثی، اب اس کے امیدوں پر یا ارمانوں پر اوس سی پڑ گئی حنہ کی، اس نے کہا پروردگار یہ تو میں تو ایک بیٹی جنی ہوں، بیٹی میرے ہاں ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا ہے۔ اور اس وقت تک کا معاملہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا معبد کی خدمت کے لیے، ظاہر بات ہے کہ صرف وہی لوگ قبول کیے جاتے تھے کہ جو لڑکے ہوں، لڑکیوں کا معاملہ جو ہے اس میں چونکہ 100 اندیشے، 100 طرح کے خطرات مثبت ہیں، لہٰذا ان کی روایت میں یہ نہیں تھا کہ انہیں قبول کیا جائے کہ وہ بھی خادم بن سکے معبد کے۔ رب انی وضعتها انثی، پروردگار یہ تو میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی ہے، واللہ عالم بما وضعت، اب یہ ہے جس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم تھا اس نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ اب اس کے دونوں معنی ہیں، یا تو یہ کہ اس کو ہم قول سمجھیں حضرت حنہ کا جو کہ عمران کی اہلیہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ ہیں، ان کا قول ہے تو لیس الذکر کالانثی، کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا، کہاں یہ بیٹی جو میں نے جن دی ہے، میں نے تو بیٹے کا تصور کرتے ہوئے تو تیرے خدمت میں پیش کیا تھا کہ میں نظر کرتی ہوں اسے تیرے اس معبد اور ہیکل کی خدمت کے لیے، تو کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا، کہاں یہ بیٹی کہ جو میں نے جنی ہے۔ اللہ کا قول یہ ہے تو لیس الذکر کالانثی، نہیں ہو سکتا کوئی بھی بیٹا اس بیٹی جیسا، یعنی یہ بیٹی جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اس کا جو مرتبہ اور اس کا جو مقام ہونے والا تھا، تو ان کے ذہن میں جو ایک خادم، صرف یہ کہ اس ہیکل کے خادم ایک بیٹے کی جو کیفیت تھی تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقابلے میں، جس مقابلے کی بیٹی اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور وہ کہہ رہی ہیں حضرت حنہ، اور پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شیطان رجیم سے، مردود سے، کہ اس کے کوئی اثرات ان پر نہ آنے پائیں۔ ایک حدیث بھی موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نوع انسانی میں کوئی بچے ایسے نہیں ہیں کہ جن کے پیدائش کے بعد انہیں ایک دفعہ شیطان مس نہ کرے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے، لیکن شیطان بھی اس کو مس کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات بھی اس وقت جو ہے آغاز ہی سے وہ شیطان بھی اپنی جنگ شروع کر دیتا ہے جو حق و باطل کی جنگ ہے بچے کی پیدائش ہی سے۔ لیکن دو استثناءات ہیں، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے، ان دونوں کو شیطان مس ہی نہیں کر سکا، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پروردگار میں اپنی اس بیٹی کو بھی اور اس کی نسل جو بھی آگے چلے اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ وہ شیطان لعین کے حملوں سے محفوظ رہیں۔
فتقبلها ربها بقبول حسن،